اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل وأعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 266، پارہ ہے 3۔ پچھلے درس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایک اجتماعی نظام کی طرف دعوت دی کہ جو لوگ مسلمانوں کے اجتماعی بیت المال کے اوپر اجتماعی نظام کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین۔ جس طرح ایک اونچی ٹھیلے کے اوپر باغ ہو جو تمام طوفانوں سے بچا ہوا ہو، اس کے اوپر اگر تیز بارش برسے تو وہ بہت بڑا دگنا پل دیتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا شبنم کم بارش بھی پہنچے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہ مثال دی مسلمانوں کے اجتماعی نظام بیت المال کی، کہ اجتماعی نظام بیت المال پر جو خرچ کرتے ہیں، اپنے خرچ سے زیادہ پیسے بیت المال میں دیگر مسلمانوں کے خرچ کے لیے، کمزوروں اور ضعیفوں پر خرچ کرنے کے لیے، امت مسلمہ کے فلاح اور بہبود پر خرچ کرنے کے لیے جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ان کو ہر وقت فراخ رزق ملتا ہے، اس کا باغ زیادہ پھل دینے والا ہے۔ لیکن جو لوگ انفرادی پیسوں پر شیطان نے ان کو دھوکہ دیا ہے اور وہ اپنے انفرادی نظام کے لیے اپنے جیب میں، اپنے بکس میں، اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرنے کا سوچتا ہے اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام پر خرچ نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے اچھا سا باغ لگایا ہوا ہو جس میں اس کے لیے سب کچھ موجات موجود ہوں، لیکن آدمی بڑھاپے میں پہنچا ہو اور اس کی اولاد بھی سب چھوٹی ہو، کمزور ہو، اور ایسے حالت میں اس کے باغ کے اوپر مصیبت پڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح اس آدمی کی تباہی کا وقت یہی ہوگا کہ ایسے زمانے میں اس کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے جبکہ یہ خود بھی بوڑھا ہے اور اس کی اولاد بھی چھوٹی ہے،
تو انفرادی اپنے جیبوں میں پیسہ بھر کر اور اجتماعی بیت المال نہ بنانے کی مثال ایسی ہی ہے۔ ایود احدکم، آیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنت، کہ اس کے لیے ہو ایک باغ، من نخیل، کھجور کی، واعناب، اور انگور کی، تجری، جس کے اندر نہریں تجری بہتی ہوں، من تحتہا، ان کے درختوں کے نیچے، الانہار، و نہر، اس کے آبپاشی کے لیے اس کے اندر نہریں بھی بہتی ہوں، لہو فیہا، اس کے لیے اس باغ میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے میوجات موجود ہوں، غلے موجود ہوں، لیکن باغ تو بالکل زبردست باغ ہے، سمسور باغ ہے، سارے میوجات اور غلوں سے بھرا ہوا ہے، مگر حالت ایسی ہے کہ وہ اصابہ الکبر، لیکن اسے بڑھاپا آیا ہے، اس کو پہنچ جائے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور اس کی اولاد بھی ہو، ضعفاء، چھوٹی، یہ خود بوڑھا ہو رہا ہے اور اس کی اولاد چھوٹی ہے، ایسے حالت میں جبکہ اس کا باغ سارے میوجات سے بھرا ہوا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہے، مگر اس وقت میں یہ بوڑھا بھی ہے اور ان کی اولاد بھی چھوٹی ہے، اچانک یہ آدمی بہت سخت محتاج ہے اپنے باغ کا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر پہنچ جائے اس باغ کو ہوا، تیز ہوا پہنچ جائے، فیہ نار، جس کے اندر آگ ہو، فاحترقت، اور وہ اس باغ کو جلا ڈالے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب آدمی بھی بوڑھا ہے، اس باغ کے علاوہ اس کا کوئی اور پل اور مال بھی نہیں ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، ایسے حال کے اندر اس کے باغ کے اوپر تیز آندھی چلی، جس کے اندر انتہائی تیز قسم کی ہوا ہے، جس کو آگ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس پورے باغ کو ملیامیٹ کرے، تو اللہ فرماتے ہیں اس آدمی کی حالت کیا ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح جس معاشرے کے اندر نظام بیت المال نہ ہو، اللہ تعالی کے قوانین کے مطابق وہ قوم اکٹھا بیت المال اور نظام ربوبیت پر عمل نہیں کرتے ہوں، نان اور نفقہ اور خرچے جو اپنی ضروریات سے زیادہ خرچے ہیں، وہ ان کے بیت المال میں دوسرے مسلمانوں پر خرچ کرنے کے لیے کھلے نہ رہے ہوں، تو اگر اکیلا اپنے لیے باغ بنایا ہوا ہے، اپنے لیے پیسہ بنایا ہوا ہے، اگر بڑھاپے کے وقت اس کے اپنے باغ پر مصیبت ٹوٹ پڑی تو یہ آدمی بھی گیا اور اس کی اولاد بھی تباہ ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالی بیان کرتا ہے لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی آیتوں کو کھول کر، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور اور فکر سے کام لو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتاتا ہے کہ اے مسلمانوں، انفاق کہا جاتا ہے اپنے جیب اور اپنے خزانے کا منہ کھلا رکھنا، انفاق کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم اس کو خرچ کرو، انفاق کے بارے میں نے آج جمعے کے بیان میں تفصیل بھی بیان کی ہے، لیکن وہ پشتو میں ہے، کسی وقت اگر موقع ملے تو میں اردو میں بھی اس پر بات کروں کہ انفاق نفق سے نکلا ہے،
نفقہ اس سوراخ کو کہا جاتا ہے جو چوہا اپنے لیے بناتا ہے، جس کے بہت سارے دروازے ہوتے ہیں۔ اس طرف بھی سوراخ ہوتا ہے، اس طرف بھی سوراخ ہوتا ہے۔ تمام سوراخوں میں تھوڑا سا مٹی وہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اگر ایک سوراخ جس سے وہ گزارا کرتا ہے، اس سوراخ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ دوسری سوراخ سے نکل جاتا ہے۔ منافق کو بھی اس لیے منافق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نفقہ سے نکلا ہے۔ وہ جس نظام اور دین کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس سے نکلنے کا پہلے سے اس نے راستہ متعین کیا ہوا ہوتا ہے کہ اگر مشکل آ گئی تو میں یہ بہانہ بنا کر کے نکلوں گا، اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو انفاق کا معنی خرچ کرنا نہیں ہے، انفاق کا معنی ہے اپنے جیب اور اپنے خزانے اور اپنی تھیلی کا منہ دیگر مسلمان میں جو ضرورت والے ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، ان کے لیے اپنے خزانے کا منہ کھلا رکھنا۔ اس پر کئی آیات ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر لوگ اجتماعی نظام ربوبیت اور بیت المال قائم کریں گے تو اگر اس کی ذاتی زمین کے اوپر، جائیداد کے اوپر، اس کے خزانے کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑی تو بیت المال سے اس کے تمام ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی انفرادی مال بناتا ہے، مسلمانوں کے اجتماعی نظام کا قائل نہیں ہے، اب بڑھاپے کی زندگی میں جبکہ اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس کی ذاتی جائیداد اور مال پر اگر مصیبت پڑ گئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تباہ ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مزید ترغیب دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم اپنے مال کا منہ کھلا رکھو۔ نظام ربوبیت کے قیام کے لیے اپنے تمام تر کمائیوں کا منہ کھلا رکھو۔ انفقوا، کھلا رکھو، من طیبات ما، تمام ان پاک چیزوں کو، کسبتم، جو تم کماتے ہو، جو تم کسب کر کے پاک مال کماتے ہو، اس کو کھلا رکھو۔ وَمِمَّا، اور اس چیز کو بھی، اخرجنا، جو ہم نے نکالا ہے، لکم، تیرے لیے، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، تیل، گیس، معدنیات، اناج، پھل، میوے، یہ ساری چیزیں، جتنے چیزیں تم زمین سے حاصل کرتے ہو اور جو کچھ تم ہاتھ کی کمائی سے کماتے ہو، ان سب چیزوں کا منہ کھلا رکھو، یعنی ان کو نظام ربوبیت کے لیے اجتماعی بیت المال کے اندر دیگر ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ارادہ نہیں کرو بیکار چیز کا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ارادہ بھی مت کرو بیکار چیزوں کا، منہ تنفقون، جن کو تم خرچ کرتے ہو، جن کو تم کھلا رکھتے ہو، ان میں بیکار چیزوں کا ارادہ نہ کرو جو اتنی بیکار ہو کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، کہ تم نہیں لینے والے ہو اس کو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِیہِ، مگر تب ایسی ردی چیز کا ارادہ بھی نہ کرو، کیونکہ وہی چیزیں تمہیں اگر دی جائیں تو تم خود اس کے لینے والے کبھی نہیں ہو، سوائے اس کے کہ تم ان کے لینے میں غفلت برت لو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، تم ان ردی چیزوں کو خود لینے والے نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِیہِ، مگر تب
جب تم ان پر اپنی آنکھ بند کرو، وَعْلَمُوا اور جمجھ جاؤ، ان اللہ غنی کہ بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمید وہ صاحب حمد ہے۔ کیا معنی؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ردی چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ تم اگر بیت المال کو، دیگر حاجت مندوں کو اگر تم برا مال دو گے تو یہ گویا کہ ایسا ہے جیسا کسی وقت تمہاری ضرورت ہوگی تو یہ ٹکڑے اور یہ ردی مال تمہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری دعوت یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے بیت المال اور اسلامی نظام کے قائم کرنے کے لیے اچھا مال اور اپنی ضرورت سے زائد مال سارا کا سارا خرچ کرو، مگر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرو۔ اور شیطان تم لوگوں کو ڈرائے گا، شیطان یعدکم اجتماعی نظام سے روک کر انفرادی ذریعہ کے ذریعے یعدکم تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے، الفقر محتاجی کا، فقیری کا۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا کہ اگر تم اپنے سے زیادہ ضرورت سے زیادہ پیسہ کسی اور کو دو گے تو خود مر جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء بخیلی کا۔ سب سے بری بات جو ہے وہ بخل ہے، وہ تمہیں بخل کا امر دیتا ہے۔ اور واللہ اللہ جو ہے یعدکم وہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرتن محتاجی سے محفوظ کرنے کا، وفضلاً اور فضل کا۔ مغفرتن جو ہے فحشا کا میں نے معنی کیا بخیلی، اس لیے کہ ذاتی مطلب پرستی کو فحشا کہا جاتا ہے۔ فحشا کا مادہ ہے فاحاشا، شین، فاحاشین، جس کا بنیادی معنی برائی، بخیلی اور کمینگی۔ یہ لفظ ہر اس برائی کے استعمال ہوتا ہے جو بری باتوں کو فحش کلامی کو کہا جاتا ہے، برے کام کو الفحشا کہتے ہیں۔ کنجوسی اور بخیلی بھی فحش کہلاتی ہے۔ عرب لوگ بخل کو سب سے فحش چیز سمجھ رہے ہیں، بخیل کو فاحش کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، واللہ یعدکم اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرتن محتاجی اور محرومی سے حفاظت کا۔ یہ مغفرت کا یہ معنی، اس کا سے حرفی مادہ جو ہے وہ غین، فا اور را ہے، غفرہ۔ اس کا بنیادی معنی ہے بچانا، حفاظت کرنا۔ مغفر لوہے کے اس خود اور ٹوپی کو کہا جاتا ہے جو لڑائی کے وقت سر کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے لوگ پہنتے ہیں۔ چونکہ فقر کے مقابلے میں مغفرت اور فضل لایا گیا ہے، اس لیے یہاں مغفرت کا معنی ہے فقر و فاقہ سے بچانا، بھوک، ننگی اور محتاجی سے محفوظ کرنا۔ لہذا شیطان یعدکم تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے یا تمہیں ڈراتا ہے، الفقر فقر سے، ویامرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء بخل کا۔ واللہ یعدکم اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرتن محتاجی اور فقر سے محفوظ کرنے کا، وفضلاً اور فضل کا، واللہ واسع علیم حقیقت میں اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ آگے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یؤتی الحکمت اللہ تعالیٰ اپنی حکمت برے ضابطہ کے ذریعے اس قوم کو حکمت عطا کرتا ہے۔ اپنے حکمت برے ضوابط جو اس کے ہیں، وہ کیا ضابطہ ہے کہ تم اسلامی نظام قائم کرو اور اس میں بیت المال قائم کرو۔ تو یہ یؤتی الحکمت اللہ تعالی
اپنے حکمت بھرے ضابطہ کے ذریعے اس قوم کو حکمت عطا کرتا ہے، من یشاء، جو خود حکمت کا طلبگار ہو، جو چاہتا ہو حکمت کو، جو اپنے آپ کو سیف کرنا چاہتے ہوں۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس قوم کو حکمت دی جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو یقیناً بلا شبہ اس قوم کو خیر کثیر دے گئی۔ وما یذکر، اور ہمارے حکمت والے ضابطے سے نصیحت حاصل نہیں کرتے الا اولو الالباب، مگر بصیرت اور عقل والے لوگ۔ جو عقل اور بصیرت والے لوگ ہوں وہ ہمارے ان ضابطے، حکمت والے ضابطوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں کھلا رکھتے ہو، ہر وہ مال، انفقتم من نفقۃ، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، او نذرتم، یا جو تم حفظ ما تقدم کے لیے اپنی اوپر واجب کرتے ہو۔ نظر کا معنی عام طور پر مفسرین نے یہ دیا ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو والعیاذ باللہ بطور رشوت دی جائے۔ اگر میرا فلان کام ہو گیا تو میں یہ صدقہ کروں گا، اگر میرا بیٹا پیدا ہو گیا تو میں اتنے رکعت نفل کروں گا۔ لیکن یہاں اصلی معنی یہ ہے، اس کا بنیادی مادہ جو ہے نون ذال اور را ہے، نظر، جس کا بنیادی معنی حفظ ما تقدم کے طور پر آنے والے خطرات سے ڈرنا، خوف کھانا۔ ایک ہے نظر، ایک ہے انذار۔ ینذرون، انذر عشیرتک الاقربین، نظر ہے آنے والے خطرات سے ڈرنا، انذار ہے آنے والے خطرات سے ڈرانا۔ تو لہذا وما انفقتم من نفقۃ، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا تم آنے والے خطرات کی ڈر سے اپنے اوپر لازم کرتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعنی اگر گاؤں کے اندر مسلمانوں کے راستوں میں یا مسلمانوں کے لیے آنے والے زمانے میں کسی چیز سے خطرہ ہو، مثال روڈ خراب ہے، اس میں گڈھا ہے، اور یہ ڈر ہو آپ کو کہ اس میں کہیں بچے نہ گر جائیں، مر نہ جائیں، اور آپ گاؤں والوں سے کہہ دیں کہ بھئی اس گڈھے کے بھرنے کا ذمہ دار میں ہوں، اس روڈ کو ٹھیک کرنے کا ذمہ دار میں ہوں، اور اس پل کو تندرست اور صحیح کرنے کا ذمہ دار میں ہوں، تو اس کو نظر کہا جاتا ہے۔ آنے والے خطرات سے ڈر کر اپنی اوپر کوئی چیز لازم کرنا۔ وما للظالمین من انصار، یہاں ظالم کا معنی ہے جو بے ٹھکانے خرچ کرتا ہے۔ وما للظالمین، اور نہیں ہے بے ٹھکانہ خرچ کرنے والوں کا من انصار، کوئی بھی مددگار۔ جو لوگ اللہ کے راستے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق خرچ نہیں کرتا، ایسے لوگ ظالم ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جب یہ محتاج ہو جائیں گے۔ آج کل یہ امت جس مشکل سے گزر رہی ہے، کسی کا کوئی مددگار ہے؟ بس مالدار لوگ ہیں، وہ مزے کر رہے ہیں، باقی لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ دوبارہ لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ایود احدکم، آیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنت، کہ اس کے لیے ہو ایک باغ، من نخیل، کھجور کا، واعناب، اور انگور کا، تجری، بہتا ہو، من تحتہا، اس کی نیچے، الانہار، نہریں، لہو فیہا، اور اس کے لیے اس باغ کے اندر موجود ہوں، من کل الثمرات، ہر قسم کے میوجات، واصابہ الکبر، اور اس کو پہنچ چکی ہو بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ،
اور اس کے لیے اولاد ہوں ضعفاء چھوٹے، تو ایسے وقت میں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پہنچ جائے اس کو تیز ہوا، فِيهِ نَارٌ جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ اور اس کے باغ کو جلا ڈالے، تو اس آدمی کا ایسے حال میں کیا حال ہوگا جب ان کا اجتماعی بیت المال نہیں ہوگا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ لکم تمہارے لیے الآیات اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور فکر سے کام لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، انفقوا کھلا چھوڑ دو، من طیبات ما اپنے تمام ان حلال مال سے، کسبتم جو تم کماتے ہو، جو تم پاک مال کماتے ہو ان کو کھلا رکھو، وَمِمَّا اور ان چیزوں کو بھی، اخرجنا جو ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے، لکم اخرجنا جو ہم نکالتے ہیں، لکم تمہاری لیے، من الارض زمین سے، جو چیزیں ہم تمہاری لیے زمین سے نکالتے ہیں، گیس، تیل، معدنیات، اناج، غلے وغیرہ، پھل وغیرہ، جو چیز کچھ کماتے ہو ان پیسوں سے بھی اور جو زمین سے نکالتے ہو ان سے بھی کھلا رکھو تمام مسلمانوں کے لیے بیت المال میں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ اور ارادہ بھی مت کرو ردی مال کا، مِنْهُ تُنْفِقُونَ جس سے تم خرچ کرتے ہو، جسے تم کھلا چھوڑتے ہو، اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اس میں ردی مال مت دو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ حالانکہ تم خود بھی اس کو لینے والے نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا مگر اس وقت جب تم اس سے آنکھیں بند کرو، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ کہ اللہ تعالی غنی ہے، بے حاجت ہے، حمید صاحب حمد ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، وہ تعریف کے بھی محتاج نہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر شیطان تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے فقر کا، یعنی تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، ویامرکم اور تمہیں امر دیتا ہے بالفحشاء کنجوسی کا، واللہ یعدکم اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرتن محتاجی سے محفوظ کرنے کا، مغفرتم منہ محتاجی سے محروم کرنے کا، وفضلا اور فضل کا، واللہ واسع اللہ تعالی وسعت دینے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت اللہ دے دیتے ہیں اپنے حکمت برے ضابطہ کے ذریعے کسی، یؤتی الحکمت اللہ تعالی اپنی حکمت کے ذریعے اس قوم کو حکمت عطا کرتا ہے، یؤتی الحکمت اللہ عطا کرتا ہے حکمت کو، من ان لوگوں کو یشاء جو حکمت کا طلبگار بھی ہو، ومن یؤت الحکمت اور جس کو حکمت دی جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا تو اس کو دی گئی خیر کثیر، وما یذکر اور نصیحت قبول نہیں کرتا ان حکمتوں سے، الا اولو الالباب مگر وہ لوگ جو صاحب بصیرت ہوں اور عقل ہوں۔ وما انفقتم من نفقۃ اور جو تم خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر یا کسی آنے والے خطرات سے ڈر کر ان کے لیے اپنی اوپر کچھ لازم کرتے ہو، وما انفقتم اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ کوئی خرچ کوئی چیز، او نذرتم یا تم اپنی اوپر لازم کرتے ہو، من نذر آنے والے خطرات سے کوئی چیز اپنے اوپر، فإن اللہ یعلمہ تو یقیناً اللہ اس کے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار اور مال کو بے ٹھکانہ خرچ کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین مسلمانوں کو قرآن کی طرف راغب فرما، تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی محبت اور اس کا درس اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تمام اقوام، یہود نے اپنی کتاب کو لازم پکڑا ہے، عیسائیوں نے اپنی کتابوں کو لازم پکڑا ہے، اے اللہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو صرف پڑھنے اور تلاوت کرنے کی کتاب سمجھ لی ہے۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن کا تدبر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔